ایک اہم بات جو افسوسناک ہے، غمناک ہے، ہولناک ہے، وہ یہ ہے کہ کے پی کے اندر ایک مرتبہ پھر ایک بہت بڑے جید عالم دین اور شیخ الحدیث مولانا ادریس کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس وجہ سے؟ میرے بھائیوں، معاشرے میں نفرت کے الاؤ کو دہکایا جا رہا ہے۔ جو بندہ حالت جنگ میں فوج کی حمایت کر دے یا اداروں کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کر دے، اس کے اوپر یزید کے پیروکار، بے ایمان، فراڈیے، بوٹ پالشیے، ایک پارٹی مسلسل معاشرے میں اس نفرت کی آگ کو بھڑکا رہی ہے۔ شیخ صاحب نے بھی اسی قسم کا بیان حالت جنگ میں، اور جب بھی ملک حالت جنگ میں ہو، آپ کے فوج کے ساتھ لاکھ اختلاف ہوں، پاکستان میں فوج کے ساتھ عوامی اور سیاسی جماعتوں کا یہ اختلاف ہے نا کہ آپ سیاست میں مداخلت نہ کریں، لیکن جب حالت جنگ ہو تو اس وقت فوج کے خلاف ہردہ سرائی دشمنوں کو محفوظ کرنے والی ہوتی ہے۔ شیخ صاحب نے یہی چند باتیں کہہ دی، پورا سوشل میڈیا کے پی کے کا ان کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ کوئی عالمی دین آرمی چیف سے مل لے، میں اپنی بات کرتا ہوں، آرمی چیف کے ساتھ میٹنگ ہوئی، آپ سوشل میڈیا اٹھا لیں، یہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر دی، یہ علماء بک گئے، ہمارے ملک کی فوج ہے، ہمارے ملک کے افسر ہیں، ہم ان کو کسی بات میں کوئی مشاورت دے دیں یا کوئی یہاں پہ بات کر دیں تو بکاؤ ہو گئے، نوکر ہو گئے، اور پھر دوسری ایک پارٹی ہے پاکستان کے اندر، اور جی ہم پاکستان پورے کا پورا یہودی ایجنٹ ہے جی، وہ اس وجہ سے سعودیہ کا ساتھی ہے، سعودیہ جی اسرائیل کا ساتھی۔ یہ معاشرے میں نفرتوں کے علاوہ بڑھکا کر شیخ صاحب کے لفظ 2 دن پراپیگنڈا ہوا، شیخ صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں شیخ صاحب کو شہید کرنے والے حقیقت میں اس پارٹی نے نفرت کی، اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ تو نفرت پھیلائی ہے، لیکن حقیقت میں یہ قاتل نہیں ہوں گے، نہیں کہہ رہے، لیکن یہ علماء سے نفرت کی آگ اور الاؤ تو بھڑکا رہے ہیں نا۔ جس عالم دین کو نفرت کی بنیاد کے اوپر اور اس پاکستان سے محبت کی بنیاد پہ شہید کیا گیا، اس کے جنازے کے اندر اتنے لوگ شامل تھے کہ گنتی میں نہیں تھے آ رہے۔ گزشتہ 2 سالوں کے اندر 6 سے زائد اہل حدیث علماء، یہ تو دیوبند مسلک سے تھے، شیخ الحدیث تھے، مولانا عزت اللہ، مولانا رحمتی صاحب، مولانا فریدی صاحب کو اسی پچھلے ماہ میں شہید کیا گیا۔ کون لوگ شہید کرتے ہیں؟ وطن دشمن، پاکستان دشمن، جن کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ علماء جو ہیں یہ مرتد ہو گئے ہیں، یہ جو فوج ہے یہ پاک فوج نہیں ہے، یہ ناپاک فوج ہے، یہ مرتد ہیں، ان کا خون مباح ہے، ان کو قتل کر دو، شہید کر دو۔ معاشرے میں 2 فکریں ہیں جو اصل میں ایک ہی فکر ہے، خارجی، لیکن 2 ناموں سے چل رہی ہیں، ایک خارجیت اور ایک رافضیت کے نام سے۔ جو صحابہ کی تقدیس کا جھنڈا اٹھائے اس کو مار دو، جو اسلام اور وطن اور پاکستان کے دفاع کی بات کرے اس کو مار دو، خارجیت کے نام کے اوپر، رافضیت کے نام کے اوپر علماء کو مسلسل شہید کیا جا رہا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس تسلسل سے علامہ احسان الہی ظہیر کو 1987 میں پاکستان کے پہلے بم بلاسٹ میں شہید کیا گیا، 1987 میں۔ کہاں ہے قاتل؟ پکڑے گئے۔ ایک ٹک ٹاکر کا قاتل 24 گھنٹے میں پکڑا جاتا ہے، میں یہ نہیں کہتا نہ پکڑیں، لیکن علماء دین کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے آپ نے کبھی بھی اس طرح کی تیزی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ایک فوجی اہلکار، ایک پولیس اہلکار وطن کے لیے جان قربان کر دے تو سرکاری اعزازات کے ساتھ اس کو دفن کیا جانا چاہیے، لیکن وہ عالم دین جو اسلام اور پاکستان اور صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، وہ قانون اور آئین کا محافظ نہیں، کبھی آپ نے اس کو بھی سرکاری اعزاز سے نوازا ہے؟ کیا ان علماء کو حق نہیں ہے کہ ان کی بھی ویسے ہی قدر کی جائے جیسے آپ اپنے اہلکاروں کی کرتے ہیں؟ اور میں خواجہ سلمان رفیق صاحب سے اور پنجاب کی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نفرت اور تشدد کے جو سوداگر ہیں اس جنگ کے اندر بھی
جنہوں نے ایران امریکہ کی جنگ کی آڑ لیتے ہوئے توہین صحابہ کی اور مستقل صحابہ کے بارے میں ہردہ سرائی کی، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس موجود ہیں. جیسے ملک احمد خان صاحب نے توہین قرآن کا مواد سوشل میڈیا سے ہٹانے کا حکم جاری کیا، ویسے ہی گستاخان صحابہ کا جو مواد ہے، جو گستاخان ہیں، ان کو بھی اگر سوشل میڈیا سے ہٹایا جائے گا تو معاشرے میں فرقہ واریت کم ہوگی، نفرتیں کم ہوں گی، آلودگی کم ہوگی. تو اس اینگل کے اوپر بھی حکمرانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور نفرت کے اور سوشل میڈیا کے اوپر علماء کے خلاف مسلسل جو بازاری زبان استعمال کر کے علماء کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، کیا اس طرح نفرت پیدا ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہوگی. اس طرح محبت بڑھے گی تو حکمرانوں کو اس بارے میں بھی اس حوالے سے بھی غور کرنا چاہیے.